الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم من صلى علي واحدا صلى الله عليه عشرا صدق الله وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. درود شریف پڑھ لیں. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. میرے محترم دوستوں، بھائیوں اور بزرگوں، اس امت کو ایک عقیدت اور احترام ہے اور محبت کا ایک بڑا مضبوط رشتہ ہے. آقائے دو جہاں، محبوب کائنات، رحمت کائنات، جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے. اور ہر امتی اپنی اس محبت کا اظہار کسی نہ کسی طریقے سے، کسی نہ کسی انداز سے ضرور کرتا ہے. قرآن کریم میں اللہ رب العزت نے اپنے محبوب پیغمبر جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اپنی محبت کا بھی اظہار فرمایا، اور اس اظہار کے لیے جو طریقہ اللہ پاک نے اور جو عمل ذکر فرمایا وہ سورۃ الاحزاب میں ہے، جو ہمیشہ ہم پڑھتے ہیں، سنتے ہیں، اور ہر مسلمان اس سے واقف ہے کہ اللہ پاک ارشاد فرماتے ہیں ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی. بے شک اللہ بھی اور اللہ کے فرشتے بھی وہ درود بھیجتے ہیں، رحمتیں بھیجتے ہیں اس پیغمبر پہ. یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. اے ایمان والو، تم بھی میرے اس محبوب پیغمبر پہ درود اور سلام بھیجو. درود شریف، صلاۃ و سلام اس امت کو ایک عمل اور طریقہ بتایا گیا، ایک راستہ دیا گیا جو حضور علیہ الصلاۃ والسلام کا حق بھی ہے اور آپ علیہ الصلاۃ والسلام سے محبت کا تقاضا بھی ہے.
اس لیے درود شریف اور صلاۃ و سلام کا جو عمل ہے یہ محض تسبیح نہیں اور محض وظیفہ نہیں، محض ایک ورد نہیں، بلکہ اپنی اس ایمانی محبت کے اظہار کا ایک انداز ہے دوستو، اور اس اظہار محبت کو دلوں میں بٹھانے کے لیے اللہ پاک نے اس انسان کو اپنی اور اپنے فرشتوں کی ذات کو پہلے پیش کیا کہ تمہیں ایک ایسا عمل دیا جا رہا ہے اور ایسے عمل کا حکم دیا جا رہا ہے کہ جس عمل کو خود اللہ پاک کی ذات نے بھی کیا ہے، جس عمل کو اللہ کے فرشتے بھی کرتے ہیں۔ اس لیے میرے محترم دوستوں، بھائیوں اور بزرگوں، صلاۃ و سلام کے بغیر، درود شریف کے عمل کے بغیر اس امت کا گزارا نہیں، ہم آگے نہیں بڑھ سکتے، ہمارے ایمان کو حلاوت، چاشنی اور عروج مل نہیں سکتا، ہماری دعاؤں کے اندر مضبوطی اور جان نہیں پیدا ہو سکتی، ہماری زبان سے نکلنے والے کلمات میں اثر پیدا نہیں ہو سکتا، بندے کا تعلق اللہ پاک سے مضبوط نہیں ہو سکتا جب تک اس بندے کی زندگی میں، اس کے معمولات میں صلاۃ و سلام بھرپور طریقے سے شامل نہ ہو جائے، جب تک یہ بندہ اس عمل کو اپنے اوپر حق نہ سمجھ لے، اور جب تک یہ بندہ اس عمل کو آپ کی محبت کا تقاضا نہ سمجھ لے دوست۔ اس لیے میرے عزیزوں، دوستوں، بھائیوں اور بزرگوں، اس عمل کو ہم اپنی زندگی کا حصہ بنائیں۔ آج ہم میں سے کتنے لوگ ایسے ہیں، ہر ایک اپنے اوپر غور کریں، بولنے کو تو سب ہم بولتے ہیں، دعویٰ تو سب کرتے ہیں، مدعی تو سب ہیں، لیکن کون واقعی مطمئن ہو کر کہہ سکتا ہے کہ میری زندگی کے ہر دن اور رات میں، معمولات یومیہ میں واقعی درود شریف کا، صلاۃ و سلام کا بہت بڑا حصہ ہے؟ تو اس عمل کو اپنے معمولات کا حصہ بنانا، اور حصہ بھی ایک بھرپور حصہ بنانا۔ اسی لیے احادیث میں جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کئی ایک مواقع پر مختلف انداز سے اس عمل کی برکات، اس کے فضائل اور اس کے قرب الہی کے ذریعہ ہونے کو بیان فرمایا۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ اس امت کے فقیہ ہیں، فقیہ ھذہ الامہ، بڑے درجے کے صحابی، فرماتے میں ایک دن مسجد نبوی میں حاضر ہوا تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام بیٹھے ہوئے، اور آپ کے ساتھ حضرت ابو بکر اور حضرت عمر رضی اللہ عنہما بھی بیٹھے ہوئے۔ ان دونوں کا تذکرہ خاص طور پہ فرمایا۔ یہ اشارہ ہوتا تھا کہ مجلس بڑی قیمتی تھی، خاص مجلس تھی۔ تو آپ بھی بیٹھے ہوئے، حضرات شیخین بھی بیٹھے ہوئے، میں آیا اور میں نے اپنی نفلی نماز پڑھی 2 رکعت۔ پھر اس کے بعد میں اللہ کی حمد و ثنا کی، اللہ کے پاک پیغمبر پہ درود و سلام بھیجا۔ پھر اس کے بعد میرا اللہ پاک سے جو مقصد تھا، جو کام تھا، وہ میں نے اللہ سے مانگنا شروع کیا۔ یہ کون کہہ رہے جی؟ عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ، حضور کی موجودگی میں اتنا قریب نماز پڑھ کر دعا مانگنا شروع کی۔ فرماتے ہیں کہ اللہ کے پاک پیغمبر کو آواز جا رہی، حمد و ثنا کی، پھر درود سلام پڑھا،
پھر اس کے بعد اپنے لیے دعا مانگنا شروع کی. فرمایا میں دعا مانگ رہا تھا اور وہاں سے اللہ کے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا عبداللہ مانگو تمہیں دیا جائے گا، اب مانگنا شروع کرو تمہیں دے دیا جائے گا. ایک عمل امت کو تلقین ہو گیا کہ جس دعا کی ترتیب یہ ہو کہ جس دعا کے اول و آخر میں درود و سلام پیش کیا جائے اللہ پاک کے ہاں وہ دعا رد نہیں ہوتی، اس کو اللہ پاک قبولیت کا مقام دے دیتے ہیں. آج تو ہمیں اس عمل کی برکات کا اور اس کے درجات کا صحیح معنوں میں علم نہیں دوستو. اس لیے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جس بندے نے مجھ پر ایک دفعہ درود پڑھا، کتنی مرتبہ؟ ایک مرتبہ. من صلی علی واحدا صلی اللہ علیہ عشرہ، اس ایک دفعہ کے درود پر اللہ پاک اس پہ 10 رحمتیں نازل فرماتے. حضرت ابو طلحہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے پاک پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جو مجھ پہ ایک مرتبہ درود شریف پڑھتا ہے اللہ پاک اس پہ 10 رحمتیں فرماتے ہیں. جو ایک دفعہ سلام پیش کرتا ہے تو اللہ پاک اس پہ 10 مرتبہ سلامتی کو اتار دیتے. حضرت انس رضی اللہ عنہ کی روایت ہے، فرماتے ہیں کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میرا جو امتی مجھ پر ایک مرتبہ درود شریف پڑھے گا تو اللہ پاک اس کو 3 انعامات سے نوازیں گے. ایک مرتبہ کے درود شریف پر 3 انعامات. وہ 3 انعامات کیا ہے؟ فرمایا اس کو اللہ پاک اس پہ 10 رحمتیں اتاریں گے. ایک دفعہ کے درود شریف پر اللہ اس کے 10 گناہوں کو مٹا دیں گے اور اس ایک مرتبہ کے درود شریف پر اللہ پاک اس کے 10 درجات کو بلند فرما دیں. ایک دفعہ کا درود شریف 10 رحمتیں آ رہی ہیں، 10 گناہ مٹ رہے ہیں، 10 درجات جنت کے اندر بلند ہو رہے ہیں. دوست اب اس سے اندازہ لگائیں کہ اگر ایک بندہ، ہمارے ہاں تو بزرگ ہمیں یہی بتاتے ہیں، بڑوں سے ہم نے یہی سنا، یہی سیکھا اور اسی پر عمل کی کوشش ہونی چاہیے کہ روزانہ ہم کم از کم کتنی مرتبہ درود شریف پڑھیں بھائی؟ جی 300 مرتبہ. کتنی مرتبہ؟ بارہا یہ مجلس میں یہ بات عرض ہوئی نا کہ جو بندہ روزانہ کم از کم 300 مرتبہ درود شریف پڑھتا ہے اللہ پاک کے ہاں یہ کثرت سے درود شریف پڑھنے والوں میں لکھ دیا جاتا ہے. 300 مرتبہ درود شریف. اور ایک دفعہ کی درود میں اللہ پاک نے اتنی بڑی طاقت اور اتنی بڑی برکت رکھی. اور حدیث پاک کی بڑی کتاب ہے معجم طبرانی میں امام طبرانی رحمت اللہ علیہ نے روایت نقل کی ہے اور بڑی عجیب اور شان والی روایت ہے. دوستو اگر ہم آج کی اس مجلس میں اس روایت کو اچھی طرح سن کے یاد کر لیں نا اور پھر جا کے اس کا مذاکرہ گھروں میں کریں، اپنے ساتھیوں کو بتائیں، یقین کریں درود شریف پڑھنے کا سرور الگ ہو جائے گا، زندگی میں جان پیدا ہو جائے گی. بڑی عجیب روایت. امام طبرانی رحمت اللہ علیہ نے روایت نقل کی. عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہما بڑے درجے کے صحابی فرماتے ہیں آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا من صلی علی صلاۃ واحدۃ صلی اللہ علیہ عشرہ، جس میرے امتی نے مجھ پر ایک دفعہ درود بھیجا تو اللہ پاک اس پہ 10 رحمتیں فرمائیں گے. ٹھیک ہے، یہ تو کئی روایت آ گئی. پھر فرمایا ومن صلی علی عشرا صلی اللہ علیہ مئۃ،
اور میرے جس امتی نے مجھ پہ 10 دفعہ درود شریف بھیجا تو اللہ پاک اس پہ 100 مرتبہ رحمتیں فرمائیں گے. یہ بات بھی صحیح ہو گئی. ومن صلی علی 100، اب سنیں دوستو غور سے، ومن صلی علی 100، اور میرے جس امتی نے مجھ پہ دن میں 100 مرتبہ درود بھیجا. کتنی مرتبہ؟ 100 مرتبہ درود شریف بھیجا. کتب اللہ بین عینیہ، اللہ پاک اس امتی کے 2 آنکھوں کے درمیان میں لکھ دیتے ہیں، پیشانی پر لکھ دیتے ہیں، براءۃ من النار وبراءۃ من النفاق وَأَسْكَنَهُ اللَّهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ مَعَ الشُّهَدَاءِ. جو 100 مرتبہ درود شریف بھیجے گا اس کی پیشانی پر اللہ پاک 3 انعامات لکھ دیتے ہیں. اس کو اللہ پاک لکھ دیتے ہیں کہ یہ امتی نفاق سے بری ہو چکا ہے، یہ امتی جہنم سے بری ہو چکا ہے، اور یہ امتی قیامت کے دن جنت میں اس امت کے شہیدوں کے ساتھ اٹھایا جائے. اتنی بڑی شان ہے دوستو. اور کتنی مرتبہ درود شریف؟ 100 مرتبہ دوستو، 100 مرتبہ. اگر ہم واقعی محبت سے، عقیدت سے، احترام سے، ادب کے ساتھ اللہ کے پاک پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کی عظمت اور رفعت کو دل میں رکھتے ہوئے اس عمل کو اپنی زندگی کا حصہ بنائیں، یقین کریں یہ بہت بڑا عمل ہے. ہم اس کو آج ہلکا سا لے لیتے ہیں، لیکن یہ درود شریف بہت جاندار عمل ہے. اور اس کے نتیجے میں اللہ پاک جو برکتیں انسان کو دیتے ہیں اور جو تکلیفیں زندگیوں سے رفع ہوتی ہے، اس کو میں اور آپ سوچ بھی نہیں سکتے دوستوں. اور ایک روایت میں آتا ہے، آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ 3 کام ایسے ہیں کہ میرا جو امتی اس کو کر لے گا تو اس کو اللہ پاک خاص طور پہ عرش کا سایہ دیں گے. ایک مشہور روایت ہے، اس میں عرش کے سائے میں جانے والے افراد کتنے ذکر ہیں؟ 7 ہے نا، مشہور روایت ہے. اس روایت میں کیا فرمایا؟ سنن ابن ماجہ کی روایت ہے، فرمایا کہ میرا جو امتی ان 3 کاموں میں سے کوئی ایک کام کر لے گا، 3 کاموں میں سے کوئی ایک کام کر لے گا، تو اللہ پاک اس کو خصوصیت کے ساتھ خاص طور پر عرش کے سائے میں جگہ دیں گے. وہ 3 کام کیا ہے؟ پہلا فرمایا جو میری امت میں سے کسی تکلیف میں مبتلا شخص کی تکلیف کو دور کر دے گا. یعنی ایک شخص کسی پریشانی میں تھا، تکلیف میں تھا، مصیبت میں تھا، آپ کو پتہ چل گیا، آپ نے جا کے اس کی تکلیف کو خاموشی سے دور کر دیا، آپ کے بس میں تھا، آپ نے کر دیا. یہ اتنا بڑا عمل ہے دوستو. آج دیکھیں نا، ہر بندہ اس فکر میں ہے، موت سر پہ کھڑی ہے، قبر میں جانا ہے، آخرت ہے، اللہ پاک مجھ سے راضی ہو جائے، میرا اس دن کا کام بن جائے. دیکھیں یہ اللہ کے پاک پیغمبر کی برکت سے یہ سب چیزیں آسان ہوئی. جو کسی امتی کی تکلیف کو رفع کر دے گا اس کو عرش کے سائے میں لایا جائے گا. اور دوسرا فرمایا کہ جو میرے بعد میری سنتوں کو زندہ کرے گا، حضور علیہ السلام کی سنتوں کو زندہ کرے گا، اس کو قیامت کے دن عرش کے سائے میں جگہ ملے گی. اور تیسرا فرمایا کہ میرا جو امتی مجھ پہ کثرت سے درود شریف پڑھے گا اس کو بھی اللہ پاک عرش کے سائے میں جگہ دیں گے. تو بھئی عرش کے سائے میں جگہ تو کس کس کو چاہیے؟ جی سب نے ہاتھ نہیں اٹھائے. عرش کے سائے میں جگہ سب کو چاہیے نا. تو کتنا آسان عمل ہے. ہم کسی کی تکلیف دور نہیں کر سکتے، بھائی میرے پاس اسباب کم ہیں، وسائل کم ہیں،
نہیں کر سکتا، لیکن اس کے لیے کیا کرے؟ علماء نے لکھا اس کے لیے دعا کر لے. کسی بھائی کی تکلیف کا پتہ چل جائے اور میں عملاً دور نہیں کر سکتا، اس کے لیے دعا کروں گا، وہ حصہ میرا آ جائے گا وہاں. اپنی زندگی میں سنتوں کو جگہ دے دوستو. ہر موقع کے سنت کو سیکھے. ایک عمل کرنا تو ہے لیکن وہی عمل سنت ترتیب پہ ہو جائے، کیا مشکل ہے؟ ابھی ہر ساتھی گھر سے، کاروبار سے، دکان سے، آفس سے چل کر آیا، لیکن ہر ساتھی اپنے ضمیر سے پوچھے کہ میں راستے میں چلتا ہوا آیا دائیں طرف آنے کا اہتمام کیا میں نے؟ دائیں راستے سنت ترتیب پہ چلا. پھر جب مسجد میں داخل ہوا مسنون دعا پڑھی، پھر سیدھا پیر میں نے اندر رکھا، پھر بیٹھتے ہوئے بغیر کسی کا کندھا گردن پھلانگتے ہوئے تکلیف دیے ہوئے آ کے صف میں بیٹھا. اگر میں نے ان باتوں کا اہتمام کیا ہے دوستو آج، تو یقین کریں کہ اس 1 گھنٹے کے سے بھی کم وقفے میں کئی سنتیں اور زندہ کر چکے، کئی سنتیں زندہ ہو چکی. مسئلہ یہ ہے کہ ہم کام کرتے ہیں اس وقت دماغ کو حاضر نہیں کرتے. مسجد سے نکلیں گے تو جلد بازی میں نکلیں گے، فون پہ بات کرتے ہوئے نکلیں گے، گپ شپ کرتے ہوئے نکلیں گے، سیدھا پیر پہلے رکھا الٹا رکھا، وہ سنت ہاتھ سے چلی گئی. دماغ میں آیا ہی نہیں کہ مسجد سے نکلنے کی سنت دعا بھی پڑھنی ہے. پھر راستے میں جا رہے بھائی دائیں طرف چلنے کا اہتمام کر لیں. وہ سب چیزیں ذہن سے نکل جاتی ہے. کیوں؟ اس لیے کہ معمول نہیں بنی. سنتوں کو زندہ کرنے کا باعث، اور پھر اس کے ساتھ ساتھ کثرت سے درود شریف کا اہتمام. ایک کتنے آسان کام ہے. تو درود شریف زندگی کا حصہ بن جائے. اور ایک روایت میں صحابی فرماتے ہیں کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے مجھ سے فرمایا کہ اگر کوئی امتی مجھ پہ صبح 10 مرتبہ درود شریف پڑھ لے اور شام 10 مرتبہ پڑھ لے، 10 مرتبہ صبح پڑھ لے اور 10 مرتبہ شام کو پڑھ لے گا، تو یہ قیامت کے دن میری شفاعت کا حقدار بن جائے گا. آپ بتائیں کتنا آسان ہے. تو اگر 300 مرتبہ کی نیت ہم میں سے ہر ساتھی کر لے، 300 کہ بھئی 300 مرتبہ درود شریف پڑھوں گا، یہ 15 منٹ دن کے 15-16 منٹ نکالوں گا، سارے فضائل جتنے بھی آپ کے سامنے آئے نا، 1 مرتبہ کے، 10 مرتبہ کے، 100 مرتبہ کے، دیکھیں سب اس کے اندر شامل ہوگا. سب کا احاطہ اس کے اندر ہو جائے گا. تو اس لیے میرے عزیزو دوستو بزرگو، تسبیح ہمارے پاس ہو، چاہے وہ دانوں والی تسبیح ہو، چاہے وہ ڈیجیٹل تسبیح ہو جو آج کل آئی ہوئی، لیکن ہاتھ میں رہے گی انسان کو یاد رہتا ہے. تسبیح جب فارغ ہو، اٹھتے بیٹھتے، گاڑی میں، بائک میں، بس میں، دکان پہ، کرسی میں، جب بھی سہولت کے ساتھ انسان اپنی زبان کو اس مبارک عمل سے تر رکھے، درود شریف کا عادی بن جائے. آپ دیکھیں کتنی برکتیں اس کے ساتھ کھینچتے ہوئی وہ زندگیوں میں چلی آتی. اور اس کے ساتھ ساتھ اہم بات کہ یہ درود شریف ہم پڑھتے ہیں اور اللہ ہمیں مزید توفیق نصیب فرمائے، لیکن ایک مسلمان اللہ کے پاک پیغمبر کا امتی جب درود شریف پڑھتا ہے تو وہ صرف اس کو زبان سے ادا نہیں کرتا، وہ ایک عقیدے کا استحضار دماغ میں رکھے گا، ایک عقیدے کا کہ میری زبان سے جو درود و سلام کے کلمات نکلے، ادا ہو گئے، آئے یہ ہوا میں غائب ہو گئے یا یہ کہیں منتقل ہو گئے؟ دوست جی، یہ کہاں چلے جاتے ہیں؟ یہ کہاں چلے جاتے ہیں؟ مدینہ منورہ چلے گئے. کون لے کے گیا؟ فرشتوں کی جماعت مقرر ہے دوستو. اللہ نے فرشتے مقرر کیے ہوئے ہیں،
امتی کی زبان سے درود شریف نکلا، فرشتے نے وصول کیا، اتنے مبارک اور پاکیزہ کلمات ہیں کہ اس کو لینے کے لیے نورانی مخلوق آئی، وہ فرشتہ اس کو لے گا، وصول کرے گا، پھر جا کر اللہ کے پاک پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کی قبر مبارک پہ حاضر ہوگا، وہاں اس امتی کا درود آقا دو جہاں کی خدمت میں پیش کر دے گا۔ حضرت شیخ الحدیث مولانا زکریا صاحب رحمت اللہ علیہ نے حوالہ دیا القول البدیع کا، اس میں یہ صراحت ہے کہ جب فرشتہ اللہ کے پاک پیغمبر کی بارگاہ میں درود شریف پیش کرتا ہے تو اس امت اور اس کے والد کے نام کے ساتھ پیش کرتا ہے کہ آپ کے فلاں ابن فلاں امتی نے آپ کی خدمت میں درود کا ہدیہ بھیجا ہے، اور فرمایا اللہ کے پاک پیغمبر پھر اس کا نام لے کر کے جواب ارشاد فرماتے ہیں۔ یہ معمولی بات ہے دوستو کہ ہم جیسے سیاہ کاروں کا درود شریف فرشتے لے کر جائیں، مدینہ منورہ کی مبارک فضا میں جائیں، اور اس کائنات کے سب سے مبارک مقدس منزہ مقام پر جہاں اللہ کے پاک پیغمبر آرام فرما ہے اپنی قبر مبارک کے اندر، وہاں یہ درود و سلام جا کر کے پیش ہو جاتا، اور جو امت وہاں کھڑے ہو کر پڑھتا ہے تو اس میں عقیدہ یہ ہے کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام خود بنفس نفیس سنتے ہیں اور اس کا جواب بھی ارشاد فرماتے ہیں۔ تو اس لیے میرے عزیز و دوستو بزرگوں، اپنی زندگی کو خوشبودار اور خوبصورت بنانے کے لیے جو عمل اس امت کو دیا گیا وہ درود و سلام کا عمل ہے۔ ہم اس کی پابندی شروع کریں، اور پھر آپ دیکھیں اس کی برکتیں کس طرح ہماری زندگی میں، ہمارے اعمال میں، ہمارے رزق میں، ہمارے گھروں میں، ہمارے دین اور دنیا کے معاملات میں کیسے اللہ پاک اس کو منتقل فرماتے۔ کوشش کریں گے انشاءاللہ، اللہ پاک مجھے بھی آپ سب کو صحیح عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سیدنا وصلی اللہ وسلم علی نبینا محمد وآلہ وصحبہ اجمعین برحمتہ۔